الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ سے پہلی نشست میں سورۃ العصر کے مضامین آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے اور اس عنوان پر گفتگو مکمل کی تھی کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی تکمیل نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق دل کی تصدیق کے ساتھ ہے اور زبان کے اقرار کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کی تکمیل کب ہوگی؟ اس کی تکمیل تب ہوگی جب ہم ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں گے۔ اور اس حوالے سے چند احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی تھیں۔ مختصراً چند اور احادیث کو سماعت فرما لیجئے، پھر ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے گزشتہ جمعے کے بیان میں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی ان اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، فرمایا کہ جب تک کہ میں تمہیں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیے گا اس حدیث کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو اس سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے کہ ایمان تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جب ہم نے آخرت پر ایمان رکھ لیا، تقدیر پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تو ایمان تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان تو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں نہیں آئے گی اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ تو ایمان مکمل کب ہوگا؟ ایمان کامل درجے کا کب ہوگا؟ ایمان کامل درجے کا اس وقت ہوگا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو اور سارے لوگوں سے زیادہ ہو۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، گزشتہ نشست میں بھی کو تھوڑا سا اشاروں میں نے اس حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے کی تھی کہ دیکھیے ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت ہے، اس کا مرکز کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہی ہمارے لیے دین ہے۔ تو جو شخصیت ہم تک اللہ کی پہچان پہنچا رہی ہے، جو شخصیت اللہ کا تعارف ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، جس شخصیت کو ہم آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں، جس کی تقلید کر رہے ہیں، اگر اس کی محبت، اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگی تو ہم اس کو فالو بھی نہیں کریں گے۔ ایک سمپل سا اصول ہے، ہم اپنے اساتذہ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے اساتذہ کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کا حکم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی محبت اور ان کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو والدین سے بھی زیادہ معظم ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ تو اساتذہ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں آئے گی نہیں، ایمان کی تکمیل ہوگی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع کے لیے عظمت اور محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ میں مختصر چند اور احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبۃ خردل من ایمان،
کہ دوزخ کے اندر، آگ کے اندر ایسا شخص کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن بات کس بات پر چل رہی ہے؟ اگر آپ اس کو گزشتہ نشستوں سے ملائیں تو پھر بات کو سمجھ میں آئے گی کہ بھائی اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، اپنے اعمال کی سزا وہ ضرور بھگتے گا، اس کی میں تشریح بار بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، جیسا کہ اسی حدیث کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ لیکن جو بنیادی طور پہ جو مغفرت ہے، بنیادی طور پہ جو بخشش ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو شرک کرے گا اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اگر انسان سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی تو وہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرک کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کسی حالت میں بخشش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ساجداری پسند، بولیں بھائی، نہیں، اور ساجداری اللہ کو زیب بھی نہیں دیتی۔ اللہ ایک ہی ہوتا ہے، اللہ دو نہیں ہو، خدا دو نہیں ہو سکتے، معبود دو نہیں ہو سکتے، معبود ایک ہی ہوگا، خدا ایک ہی ہوگا، اللہ ایک ہی ہوگا۔ اس کو ساجداری زیب نہیں دیتی، اس کو ساجداری پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کیا فرما دیا کہ بھائی ایمان لاؤ گے تو بخشش کر دوں گا، اگر ایمان کے بغیر آؤ گے، کفر کی حالت میں آؤ گے، شرک کی حالت میں آؤ گے تو فرمایا کہ پھر تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا کہ بھائی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل کے اندر ایمان موجود ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پروانہ جاری فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا وہ کیا ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبریاء، کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ دیکھیں، ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے تو جہنم سے خلاصی، لیکن رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر دل کے اندر ہے تو پھر جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ اب اس بات کو پھر سمجھ لیجئے کہ بھئی یہ جنت میں داخلہ ابدی طور پر نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا داخلہ بند نہیں ہوا، اس کا داخلہ اس کے گناہ کی وجہ سے بند ہے۔ جب اس گناہ کی سزا پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ کیوں؟ دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا، ذرا توجہ رکھیے گا، ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کفر قرار دیا ہے، تو اس کی علماء کرام نے یہی وضاحت بیان فرمائی ہے، محدثین نے یہی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ براہ راست وہ عمل کفر نہیں ہے لیکن کفر جیسا ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ ایمان دل کے اندر موجود ہے لیکن کام اس نے کون سا کیا ہے؟ کافروں والا کیا ہے۔ تو اب جب تک اپنے اس گناہ کی وہ سزا بھگت نہیں لے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے۔ اب اس کی سزا کتنی ہوگی اس کا نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، نہ اللہ نے کسی اور کو بتلایا ہے۔ چاہے تو اللہ اسے 100 سال جہنم میں رکھے، چاہے 1000 سال جہنم میں رکھے، چاہے 1,00,000 سال، وہ اللہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کب جا کر مکمل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ ایک عمل ہے، یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ کفر، حالانکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث سامنے آ رہی ہے، اور ایسی اور بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں ایمان کو اور عمل صالح کو بیان فرمایا ہے کہ بھئی ایمان ہوگا تو اس کے ساتھ عمل صالح کو بھی ملانا پڑے گا۔ تو اس حدیث میں کیا بیان فرما دیا کہ بھئی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت
مرنے کے بعد پھر کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی، کہ جب کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی نصف الباقی، باقی جو آدھا ایمان ہے اس کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اب ایک نکاح کا عمل ہے، اس نکاح کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قرار دے رہے ہیں؟ نصف الایمان، آدھا ایمان۔ اور ایک اور حدیث آپ بڑی مشہور ہے، آپ نے وہ سنی ہوگی کہ الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو بات میں نے کہاں سے چلائی تھی کہ بھئی ایمان کی تکمیل کس سے ہو رہی ہے؟ اعمال کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب ایک آدمی کے دل کے اندر اللہ پر ایمان بھی ہے، تقدیر پر بھی ہے، رسولوں پر بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، سب پر ہے، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل کیسے ہو رہی ہے؟ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے نکاح کر لیا کسی شخص نے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، جو باقی اب آدھا ایمان رہ گیا اس کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح کو نصف الایمان کیوں قرار دیا؟ فرمایا کہ اس لیے جو دین کے اندر نقصان ہے یا دین کے اندر کمی جو ہے وہ عموماً دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک شرمگاہ کی وجہ سے، ایک پیٹ کی وجہ سے۔ ایک شرمگاہ کی وجہ سے، ایک پیٹ کی وجہ سے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اور دو جبڑوں کے، یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ اس کو کنٹرول میں رکھو گے، زبان کی ضمانت دے دو کہ اس کو کنٹرول میں رکھو گے۔ فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کے اندر نقصان ہوتا ہے، ایک شرمگاہ کی وجہ سے، ایک پیٹ کی وجہ سے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان اس پیٹ کو بھرنے کے لیے ہر طرح کی دو نمبری اختیار کرتا ہے، ہر طرح کا غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، قبضہ کرے گا، سود کھائے گا، رشوت لے گا، جو اس سے ہو سکے گا وہ کرے گا۔ اور دوسرا، جب شرمگاہ کنٹرول میں نہ ہو، جب انسان کی خواہشات اس کے کنٹرول میں نہ ہو تو پھر وہ راستے سے بہک جائے گا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کوئی نہ کوئی غلط راستے کا انتخاب کرے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بھائی جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، باقی جو آدھا ایمان ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، باقی نصف ایمان کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان کی تکلیف اور اس کی ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ دیکھیں جو اب احباب آ رہے ہیں ان کی خدمت میں میں دوبارہ عرض کر دوں تاکہ ان کو بات پوری سمجھ میں آ جائے کہ بھئی گفتگو اس عنوان پر چل رہی ہے کہ ایمان کی تکمیل اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب نیک اعمال کو ساتھ ملایا جائے گا۔ نیک اعمال کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو ایمان تو ہوگا لیکن مکمل نہیں ہوگا۔ تو اب ایمان کی تکمیل کے لیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی کامل درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان کی تکلیف اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، کسی مسلمان کو تھپڑ نہ مارے، کسی مسلمان کو گالی نہ دے، زبان سے دی جاتی ہے نا گالی، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، جیسا کہ ابھی اگلی صورت میں آ رہا ہے کسی مسلمان کی چغل خوری نہ کرے۔ یہ ساری زبان کی آفتیں ہیں نا۔ تو فرمایا کہ جب تک کوئی دوسرا مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہوگا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی تکمیل کے حوالے سے ایک یہ بات بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی، ایک خیانت اور ایک جھوٹ۔ یعنی مومن ہمیشہ دیانت داری اور امانت داری کا پاس رکھے گا،
مومن خائن نہیں ہو سکتا، خیانت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ اس کے ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی مومن جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی پائی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں کمی پائی جا رہی ہے، اس کا ایمان ابھی اس درجے پر مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان کی تکمیل اعمال سے ہوتی ہے، اعمال اچھے ہوں گے تو ایمان مکمل ہوگا، اعمال میں کمزوری ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہو۔ بھائی ابھی تو حدیث کا ایک پہلو آپ کے سامنے آ رہا ہے نا کہ ایمان سے، اعمال سے ایمان مکمل ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ان اعمال کا پاس نہیں رکھتا تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ اس کا ایمان ابھی مکمل، بولیں بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی آج کل ہمارے معاشرے میں ایمان کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے، عقیدے کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے۔ میں خدا نہ خواستہ میری گفتگو سے کوئی یہ مطلب اخذ نہ کر لے کہ مولوی صاحب ہمیں نیک کام کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں یہ بڑی مصیبت ہے، بات پوری سنتے نہیں ہیں یا پوری سمجھتے نہیں ہیں، جو مفہوم اپنے ذہن میں آ گیا بس اسی کو آگے بیان کر دیا۔ یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑی مصیبت چل رہی ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ۔ تو ہمارا زور سارا کس بات پر ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ہمارا سارا کا سارا زور اس بات پر ہے کہ بھائی پانی کا کولر لگوا دو، یہ بڑا اچھا کام ہے، بالکل اچھا کام ہے، کون اس سے انکار کر رہا ہے؟ ٹھیک بھائی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، بہت اچھا کام ہے، کون اس کو منع کرتا ہے؟ کون اس سے انکار کر رہا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایمان کی اہمیت ختم ہو گئی یا ایمان کی اہمیت کم ہو گئی۔ یہ احادیث آپ کو سنا کیوں رہا ہوں؟ یہ احادیث سنا ہی آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ بھائی تاکہ ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت دل کے اندر بیٹھ جائے کہ بھائی ایمان کے بغیر آخرت میں چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ باقی گناہ اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، چاہیں گے تو اللہ ان گناہوں کے اوپر پکڑ کر لیں گے۔ اب اللہ کی کیا چاہت ہے وہ مجھے اور آپ کو تو نہیں پتہ۔ میں نے ایک شاید واقعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم 2-3 دوست سے واک کر رہے تھے، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو وہ ایک دوست ہمارے فرمانے لگے کہ ان کے ایک دوست یہ کہتے ہیں یار یہ کیا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ نہ رکھا کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو وہ ہمارے دوست ہیں، بڑے مزاحیہ سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اس دن اللہ نے کہہ دیا کہ آج میرا معاف کرنے کا موڈ ہی نہیں ہے پھر کیا کرو گے؟ بھائی سمجھ میں آ رہی بات کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ کی کیا چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت معاف کرنے کی ہے کہ اللہ کی چاہت اگر پکڑ کرنے کی ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے بھائی اعمال کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے ایمان کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ ایمان کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ ایمان جب تک ہے تو معاملہ آسان ہے، ایمان نہیں ہے تو معاملہ پھر جو ہے وہ آگے جا کر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ 1-2 احادیث اور آپ کو سناتا ہوں پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی، ان کی وفات کا وقت آ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور اس نوجوان صحابی سے جو حالت نزع میں ہے، قریب المرگ ہے، اس سے جا کر پوچھا کہ بھئی اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو اس نوجوان صحابی نے یہ عرض کیا کہ جی اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کر لیں۔ بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ بھائی رحمت کی امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن گناہ بھی ہیں، گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر لیں۔ اب سنیے گا جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کیفیت میں، حالت نزع میں، اگر کسی شخص کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، توجہ رکھیے گا، بہت توجہ، پھر بات سمجھ میں آئے گی، کہ اگر حالت نزع میں کسی کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی امید رکھ رہا ہے وہ اللہ اسے دے دیتے ہیں، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ امید کس بات کی تھی؟
کہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور ڈر کس بات کا ہے کہ کہیں اللہ پکڑ. تو فرمایا کہ جس چیز سے ڈر ہے اس سے اللہ بچا لیں گے، اور جس چیز کی امید ہے اللہ وہ عطا فرما دیں گے. امید کیا تھی کہ اللہ معاف فرما دیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ معاف فرما دیں گے. ڈر کس بات کا تھا کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ فرما لے، تو فرمایا کہ جس چیز سے ڈر رہے ہو اللہ اس سے بچا لیں گے. فرمایا کہ حالت نزع میں اگر کسی کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ اسے یہ 2 انعام عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی بات کیا ہے؟ بات سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بھائی اعمال کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے، ایمان کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے. اعمال کے ہونے نہ ہونے سے ایمان پر فرق پڑتا ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. ہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کی قسمت میں بد نصیبی لکھ دی گئی ہو، ازلی بدبختی لکھ دی گئی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو بھی سلب فرما لیتے ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. ابھی اچانک مجھے یاد آ گئی، فرمایا کہ جس وقت آدمی بدکاری کر رہا ہوتا ہے نا، زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. بڑی توجہ طلب حدیث ہے کہ جس وقت آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے، بدکاری کر رہا ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. علماء کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وضاحت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آدمی بدکاری کا کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو کھینچ لیتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا. اس لیے بھائی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. میں ہمیشہ ایک جملہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اپنا ایمان بچا لو. کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ جس سے کہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. ہم نے تو اس جملے کو بڑا آسان بنا لیا نا جی، بات بات پر مولویوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. بھائی ہمارے دل میں درد ہے اس لیے آپ کو سمجھاتے ہیں، نہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی، ہم کیوں سمجھائیں آپ کو. دل میں درد ہے اس لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے زبانوں کو تالے لگا لو، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ نہ نکالو کہ کہیں اللہ اس زبان کی لغزش کی وجہ سے کہیں آخرت میں اللہ پکڑ نہ فرما لیں. وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ بھئی قیامت کے قریب حضور کیا فرماتے ہیں؟ بھئی آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ وہ زبان سے ایسی ایسی باتیں کہہ دے گا کہ جو اس کی نظر میں تو بہت ہلکی ہوں گی لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بھاری باتیں ہوں گی. اللہ ان باتوں کی بنیاد پر اس کی پکڑ کر لیں گے. دیکھیں میں پھر واپس گھوم کر اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. ہم نے ایمان کی کیا تعریف پڑھی تھی؟ سب مل کر بولیں بھائی، اقرارم باللسان، بولیں بھائی وتصدیقم، بھائی زبان سے اقرار ہے اور دل کی تصدیق ہے. تو جب زبان سے اقرار کرنے سے ایمان آ سکتا ہے تو زبان کے انکار سے ایمان جا بھی سکتا ہے. یہ جملہ میں نے صرف سمجھانا تھا آپ کو. بھئی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوبارہ دہرا رہا ہوں، یاد کر لیں اس جملے کو کہ زبان کے اقرار سے ایمان آ سکتا ہے تو زبان کے انکار سے ایمان، بولیں بھئی، جا بھی سکتا ہے. اس لیے بھائی بہت احتیاط کیا کریں، کوئی لفظ کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالیں جو کہ شریعت کے کسی حکم سے ٹکراتی ہو. مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کے منافی ہیں. اگلی صورت آ رہی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج ہی اس کے مضامین آپ کے سامنے بیان کر دوں. 2 اور احادیث سماعت فرما لیجئے پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک میں آپ حضرات ماشاءاللہ سیرت کا مطالعہ بھی رکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ بھی رکھتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی حالت بہت ٹائٹ تھی، پیسہ نہیں تھا، جنگ سر پہ مسلط ہے، لیکن اللہ کا چونکہ حکم تھا اس لیے نکل گئے. اب وہاں پہ جو واقعہ رونما ہوا اور اس واقعے کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی، میں نے صرف یہ 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. واقعے کا خلاصہ اجمالی طور پہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ بھوک کی شدت ہے، جنگ کا قافلہ ہے، بھوک کی شدت ہے، بے سر و سامانی ہے. صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جن اونٹوں پر ہم نے پانی رکھا ہوا ہے، بھائی اب تو گاڑیاں آتی ہیں نا، پہلے اونٹوں پہ
تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اونٹوں کو ذبح کر لیں تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کر لو، لیکن حضور کی اپنی خواہش نہیں تھی، لیکن مجبوری ہے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ بھئی حضور نے تو اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب حضرت عمر آ گئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس طرح تو ہماری سواریاں کم ہو جائیں گی، تو دقت کم ہونے کے مزید پڑ جائے گی۔ آپ ایسا کیجئے کہ جتنے لوگوں کے پاس جو کھانا بچا ہوا ہے وہ کھانا آپ سب کا منگوا لیجئے اور آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیجئے، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی مضبوطی، اس کو کہتے ہیں اعتقاد کی مضبوطی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا کامل یقین، اتنا کامل بھروسہ اور اتنا اعتقاد تھا کہ حضور آپ دعا فرمائیں گے تو اللہ برکت نازل فرما دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تجویز پسند آئی اور اعلان کر دیا گیا کہ بھئی جس کے پاس جو کچھ بھی بچا ہوا ہے وہ سب لے آؤ۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی مٹھی بھر جو لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ، جس کے پاس جو تھوڑا تھوڑا تھا وہ لایا۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، اس میں رکھ لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھئی سارے لشکر والے اس میں سے اپنا کھا بھی لیں اور اپنے پاس برتن بھی بھر لیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سارے حضرات نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا، اور وہ کھانا پھر بھی اس کے باوجود بھی بچا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس سے نوش فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کھانا کھا لیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ اگلی بات سمجھیے جو میرے اور آپ کے لیے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دو حقیقی باتوں پر بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبے کے ایمان رکھتا ہوگا، وہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایمان ایمان ایمان، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ایمان، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے بھائی، ایمان سے قیمتی کوئی متاع نہیں ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں یہیں پر رہ جائیں گی، دنیا کا سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، آخر میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ ایمان ہے۔ میں نے یہ قول ابھی 2 جمعے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہمارے دادا استاد مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اس فتنے کے دور میں اپنا ایمان بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، آگے کے معاملات اللہ آسان فرما دیں گے۔ لیکن میری اس گفتگو کا ہرگز یہ مقصد اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اعمال کے اوپر جری ہو جائیں، جی ایمان تو ہے پھر جو مرضی کرو۔ تو بھئی جو مرضی کرنے کی وجہ سے ایمان ضائع بھی بولے بھئی ہو سکتا ہے۔ ابھی کیا بتایا، اقرار سے ایمان آ سکتا ہے تو انکار سے ایمان جا بھی سکتا ہے۔ تو بھائی آج یہ گفتگو میری مکمل ہوئی، آئیے ذرا دوبارہ مضمون کا احاطہ کرتے ہیں۔ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ والعصر ان الانسان، بولیں بھائی پڑھیں سب، لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان کہاں ہیں بھائی؟ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر بھی توجہ دی۔ آگے کیا ہے بھائی؟ وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور بھائی حق کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی تو صبر کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ آج آ کر یہ گفتگو مکمل ہوئی ہے۔